آج بھائی خادم صاحب کی والدہ کا یہ چلم ہے، ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی اپنے ماں باپ پر احسان کر سکتا ہے۔ ان میں 5 طرح کے احسانات جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ پر کوئی احسان کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 5 طرح کے احسانات ہیں جو مرنے کے بعد بندہ اپنے ماں باپ پر کر سکتا ہے۔ پہلا احسان کیا ہے؟ جب تم میں سے کسی کے ماں باپ فوت ہو جائے تو ان کی نماز جنازہ پڑھو۔ یہ نماز جنازہ پڑھنا ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا یہ مرنے کے بعد یہ پہلا اصول ہے، پہلا طریقہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی مرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھو۔ دوسرا احسان کیا ہے؟ اگر ان کے لیے بخشش کی دعا کرو، ان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ تیسرا احسان کیا ہے؟ اگر ان کے ذمہ کوئی قرض ہے تو وہ قرض ادا کرو۔ چوتھا احسان کیا ہے؟ جن لوگوں کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہے اس رشتے کو قائم کرو۔ پانچواں احسان کیا ہے؟ جن اچھے لوگوں کے ساتھ تمہارے ماں باپ کا تعلق تھا، دوستی تھی، اس دوستی کے رشتے کو قائم رکھو، اس کو بھی نہ توڑو۔ اگر کوئی ماں کی سہیلی ہے تو اس کو ماں جائی سمجھ کے اس کی عزت کرو۔ اگر کوئی باپ کا دوست ہے تو اس کو باپ جیسا سمجھ کے اس کا احترام کرو، اس کی عزت کرو۔ اگر ان ساری چیزوں پر تھوڑی تھوڑی بھی روشنی ڈالی جائے تو بڑا لمبا وقت درکار ہے۔ جنازے کے بعد دوسرا جو احسان ہے ماں باپ کے اوپر کرنے کا وہ ہے ان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں ہم اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال کے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ نماز جنازہ ہم نے پڑھ لی، اور یاد رکھیے یہ جو نماز جنازہ ہے یہ بھی دعا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی دعا ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ سارے دعائیہ کلمات ہیں، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا مرنے کے بعد ایک فرمایا نماز جنازہ پڑھو، دوسرا فرمایا ان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ یہیں سے دو باتیں الگ الگ ہو گئی۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ عقل و شعور نصیب کرے اس کے سمجھنے کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 5 طرح کے احسانات ہیں۔ پہلا احسان ہے نماز جنازہ پڑھنا، تو نماز جنازہ بھی تو دعائی ہے نا، دوبارہ سے کیوں فرمایا اللہ کے حبیب نے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو؟ یہ دوسرا احسان ہے، بخشش کی دعا مانگو۔ آؤ اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کو امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے ماں باپ آپ پہ قربان جائے، ہم بھی آپ کی ناموس پہ قربان جائے۔ یہ بھی نماز ہے۔ اچھا یہ نماز کیسی ہے جی؟ بڑی عجیب نماز ہے۔ ہم نے تو آج تک سنا تھا کہ نماز میں رکوع بھی ہوتا ہے، نماز میں سجدے بھی ہوتے ہیں، اور 2 سجدے نماز میں فرض ہیں، دونوں سجدے فرض ہیں۔ اگر ایک سجدہ بھی رہ جائے نماز نہیں ہوتی۔ یا رسول اللہ فدا قومی وابی، یا رسول اللہ جتنی بھی نمازیں ہیں ظہر عصر مغرب عشاء فجر کی نماز، جمعے کی نماز، تہجد کی نماز، ابابین کی نماز، چاش کی نماز، جتنی بھی نمازیں اشراق کی نماز ان میں تو سجدے اور رکوع پائے جاتے ہیں۔ یہ نماز کیسی جس میں نہ رکوع اور نہ سجدہ، جس میں نہ رکوع نہ سجدہ۔ ہم نے تو یہی سن رکھا کہ نماز جو باقی نمازیں ہیں رکوع سجود والی وہ نمازیں ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک امام حرم کا ایک کلپ سن رہا تھا، اس نے کہا کہ جو جہری
نماز جنازہ ہے نا، جہری نماز جنازہ، یہ درست نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی سیرت سے ثابت ہے نہیں ہے۔ جہری کون پڑھتے ہیں؟ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ تو دعا ہے۔ اچھا یہ ساری نماز جنازہ دعا ہی ہے نا؟ یہ نماز کیسی ہو گئی بھائی؟ مجھے یہ بتائیں، یہ میرا سوال ہے، فجر کی جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ آپ سب کو کس نے بتایا کہ یہ نماز ہے؟ بولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ نماز ہے۔ ظہر کی رسول اللہ نے فرمایا یہ نماز ہے۔ عصر کی، مغرب کی، عشاء کی ہمیں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ نمازیں ہیں۔ تو جس رسول نے ہمیں یہ فرمایا کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب کی، عشاء کی یہ نمازیں ہیں، اسی رسول نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگرچہ تم کھڑے ہو کہ یہ تکبیرات پڑھنے کے بعد دعائیں مانگتے ہو مرنے والے کے لیے، لیکن ہے یہ بھی نماز۔ اب یہ نماز ہے۔ قرآن مجید کا ایک جملہ ہے، اذا فرغت فانصب، جب تم اپنی نماز پوری کر لو، بس یہ جملہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے ہر جملے کی کوئی نہ کوئی معنی ہے، مطلب ہے، اور پھر اس کی تفسیر ہے۔ کوئی معنی اور مطالب کے بعد تفسیر آتی ہے، اور تفسیر کس نے بیان کی ہے؟ حضور کے صحابہ نے بیان کی ہے۔ حضور کے صحابہ جو تشریح بیان فرماتے ہیں وہ قابل قبول ہے، یا جو میں یا آپ میں سے کوئی بیان کرے وہ قابل قبول ہے؟ جو حضور کے صحابہ نے تشریح بیان کی ہے۔ حضرت ابن عباس سے پوچھتے ہیں، آپ نے ساری زندگی امام الانبیاء کی غلامی میں زندگی گزار دی، ساری زندگی آپ کا یہ شعار تھا کہ آپ امام الانبیاء کے غلام تھے، ذرا یہ تو بتائیے کہ ان جملوں کا مطلب کیا ہے، ان کی تفسیر کیا ہے؟ یہ جملے اللہ نے قرآن مجید میں کیوں فرمائے ہیں؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب تم اپنی نماز پوری کر لو، اس کا مطلب کیا ہے؟ فجر کی نماز پوری کر لیں، عصر کی، ظہر کی پوری کر لیں، عصر کی پوری کر لیں، مغرب و عشاء کی نماز پوری کر لیں، کون سی نماز پوری کر لیں، اور پھر جب پوری کر لیں تو پھر کیا کریں؟ یہ جو جملے ہیں ان کا مطلب کیا آخر؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ اپنی نماز پوری کر لیں پھر کیا کریں؟ اور نماز کون سی ہے؟ کس نماز کا ذکر ہے اس آیت میں؟ اور پھر اس نماز کے بعد کیا کرنے کا حکم ہے؟ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس جملے میں اللہ کے حبیب نے جو ہمیں تشریح بتائی ہے، اس کی جو تفسیر بتائی ہے وہ یہ ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ فَاجْتَہِدْ فِی الدُّعَاء، جب تم اپنی نماز پوری کر لو تو پھر نماز دعا کے لیے کوشش کرو۔ اب یہاں پھر ایک پیدا ہو گیا، یہ کس نماز کا ذکر ہے کہ جس نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے؟ یہ تو مختلف جو احادیث کی معتبر کتابیں ہیں ان کتابوں میں دعا کے ابواب باندھے ہوئے ہیں، لیکن جس اہتمام کے ساتھ یہاں اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا جا رہا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ فَاجْتَہِدْ فِی الدُّعَاء، جب آپ اپنی نماز پوری کر لیں تو دعا کے لیے کوشش کریں، یہ کون سی نماز ہے؟ کوئی الگ سے کوئی نماز ہے؟ آیا آؤ پوچھتے ہیں اللہ کے پیغمبر سے، یا رسول اللہ ذرا یہ بھی احسان فرمائیے کہ یہ وضاحت فرما دیجئے کہ یہ نماز کون سی ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس نماز کے بعد دعا کے لیے کوشش کرو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس نماز سے مراد آئی صلاۃ الجنازہ، اس سے مراد ہے نماز جنازہ، کہ جب آپ نماز جنازہ پڑھ لیں تو پھر اپنے مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ، ابو داؤد شریف، سنن ابن ماجہ شریف اور بہقی شریف، مشکات شریف اور لمعات التنقی، یہ مشکات کی جو لکھی ہے نا تفسیر، اس میں لمعات التنقی میں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ وہ ہے
جنہوں نے ساری زندگی کوئی محنت مشقت نہیں کی، بس ایک ہی کام تھا کہ جدھر امام الانبیاء جاتے پیچھے پیچھے حضور کی زیارت کر لینا، یہ آپ کی خوراک تھی، یہ آپ کی غذا تھی۔ کئی کے دن بھوکے گزر جاتے لیکن حضور کا دامن نہیں چھوڑتے تھے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں یہ سوال بھی بیان کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حافظہ تھوڑا سا کمزور ہے، کوئی بات یاد نہیں رہتی، کوئی بھول جاتی ہے، کوئی یاد رہتی ہے، یہ میرے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، میرا حافظہ کمزور ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے یہی فرمایا کہ رب زدنی علما پڑھا کرو۔ قرآن پاک میں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو جتنا مرضی اضافہ ہوئے جب محفوظ نہ رہے تو پھر اس حافظے کا کی مطلب؟ ادھر آوے ادھر گزر جاوے، یعنی ایک کن جو بایا تو دوسرے کن جو نکل گیا، اس حافظے کا مطلب، اس علم کا فائدہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا چادر دا۔ سبحان اللہ۔ اچھا کون سی چیز ہے یہ سامان جو ہے سامنے ہمارے پڑا ہوا ہے، اس سامان کے بارے میں تو ہم یہ دل میں قیاس کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی کہ چادر بچھاؤ اس میں یہ سارا سامان ڈال دیا جائے، یہ تو ممکن ہے، لیکن کیوں رسول اللہ نے فرمایا چادر بچھاؤ؟ اور پھر بلا تعمل حضرت ابو ہریرہ چادر بچھاتے ہیں تو امام الانبیاء نے ایک مرتبہ یوں لب بری اور اس چادر میں ڈال دی، دوسری مرتبہ لب بری اور چادر میں ڈال دی، پھر تیسری مرتبہ لب بری اور چادر میں ڈال دی، اور فرمایا ابو ہریرہ اس کو سنبھال لو، اس کو سینے سے لگا لو۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے وہ چادر اٹھائی، اپنے سینے سے لگائی، تو اس کے بعد رسول اللہ کا کوئی جملہ ایسا نہیں جو حضور کی زبان سے نکلا ہو ابو ہریرہ کے دماغ میں محفوظ نہ ہوا۔ وہ ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے امام الانبیاء کا یہ ارشاد ہے فَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ لو تو پھر اس کے لیے خلاصتاً اس کے لیے دعا کرو۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ کیا رسول اللہ نے بھی کبھی دعا مانگی ہے مرنے والے کے لیے نماز جنازہ کے بعد؟ تو ہاں مانگی ہے، حضور نے صحابی کے لیے مانگی ہے۔ کیسے مانگی ہے؟ رسول اللہ نے مرنے کے بعد جب اس کی نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میرے امام الانبیاء نے فرمایا یا اللہ اے تیرا بڑا عاشق ہے، تو زندگی اس تیرے نال بڑا پیار کیتا، تو دوڑ کی اس فلاح یہ دوڑ کتنے ہو جس۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم دوڑتے اس طرح، اللہ تعالیٰ تیری رحمت دوڑ کے اس طرف آئے، اس کا استقبال کرے، تیری رحمت اس کا دوڑ کے استقبال کرے، اور یہ بھی دوڑ کے تیری طرف جا رہا ہے۔ یہ دعا فرمائی، یہ مرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھانے کے بعد امام الانبیاء نے دعا فرمائی، صحابہ نے دعائیں مانگی ہے، لیکن بات کیا ہے؟ عقل کی۔ اگر اللہ تعالیٰ عقل عطا فرما دے تو وہ کالے بلال کو بھی عطا فرما دے تو وہ رش کے قبر بن جاتا ہے۔ اگر عقل عطا نہ فرمائے تو ابو جہل اور ابو لہب جیسے حسین و جمیل بڑے شہزادے، بڑے ناز و نخرے سے پلنے والے بھی عذاب و عذاب کا مستحق بن جاتے ہیں۔ تو دوستو اصل بات کیا ہے؟ ادب کی۔ ادب سے زندگی بنتی ہے، ادب سے زندگی بنتی ہے۔ بے ادبا مقصود نہ حاصل، بے ادبا مقصود نہ حاصل، نہ درگاما ڈوئی بہج ادب دے، کدی نہ پاوے منزل مقصود کوئی۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بھائی خادم صاحب کی والدہ کی اللہ تعالیٰ کامل بخشش فرمائے۔ وقت ہوتا تو مزید گفتگو کرتے یار زندہ سعود باقی اتھائی ہیں، پھر انشاءاللہ بیان اس نے گلا۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ میرا سننا اور آپ کو سننا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔